پسنی گوادر اور میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردوں کے حملوں سے متعلق حقائق اور انکشافات ہوئے ہیں۔ 3 اور 4 نومبر کو پاکستان میں 2 بڑے دہشت گرد حملے ہوئے۔ ایک حملہ پسنی گوادر میں ہوا جس میں 14 فوجی شہید ہوئے۔ دوسرا حملہ آج میاں والی ایئر بیس پر ہوا جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا ہے۔ دشمن ممالک نے سائبر سپیس اور سوشل میڈیا پر بھی پاکستان مخالف جنگ شروع کر دی ہے۔ 3 نومبر کی رات بھارتی ایجنسی را سے جڑے ایکس اکاؤنٹس فرنٹیئر فورس، بابا بنارس اور دوسرے کئی اکاؤنٹس نے آج ہونے والے میاں والی حملے کا اشارہ دیا اور کہا کہ آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان حملوں کے پیچھے بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسی را ہے۔ ایئر بیس پر حملہ ناکام ہوا تو انڈین میڈیا نے فوری حرکت میں آ کر 9 مئی کی تصویریں دکھا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ 3 اور 4 نومبر کو پاکستان میں 2 بڑے دہشت گرد حملے ہوئے۔ ایک حملہ پسنی گوادر میں ہوا جس میں 14 فوجی شہید ہوئے۔ دوسرا حملہ آج میاں والی ایئر بیس پر ہوا جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا ہے۔ دشمن ممالک نے سائبر سپیس اور سوشل میڈیا پر بھی پاکستان مخالف جنگ شروع کر دی ہے۔ 3 نومبر کی رات بھارتی ایجنسی را سے جڑے ایکس اکاؤنٹس فرنٹیئر فورس، بابا بنارس اور دوسرے کئی اکاؤنٹس نے آج ہونے والے میاں والی حملے کا اشارہ دیا اور کہا کہ آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان حملوں کے پیچھے بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسی را ہے۔ ایئر بیس پر حملہ ناکام ہوا تو انڈین میڈیا نے فوری حرکت میں آ کر 9 مئی کی تصویریں دکھا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ حوالی میں فضائیہ کی ٹریننگ ایئر بیس پر دہشت گردوں کی کارروائی کی قومی قیادت نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قومی اثاثوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، بزدل دہشت گرد بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کہا ملک کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کو عبرت کا نشان بنا دیں گی۔ سابق صدر آصف زرداری نے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی سیکیورٹی فورسز کی جرأت مندانہ کارروائی کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے کہا پاک فوج نے ہمیشہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا اور کئی دہشت گرد جہنم واصل کیے۔ کچھ بات کریں گے محسن سپیڈ کی۔ پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبے محسن سپیڈ سے تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ گئے۔ بیدیاں روڈ، خالد بٹ چوک انڈر پاس، اکبر چوک اور شاہدرہ فلائی اوورز رواں ماہ ٹریفک کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے مسلسل فالو اپ سے ترقیاتی منصوبے ریکارڈ مدت میں مکمل ہو رہے ہیں۔ ایل ڈی اے ٹیم اور کانٹریکٹرز میگا پروجیکٹس پر دن رات کام میں مصروف ہیں۔ منصوبوں پر تعمیراتی کام 4 اپریل کو شروع ہوا۔ کانٹریکٹ کے مطابق منصوبے 4 جنوری 2024 کو مکمل ہونا تھے۔ بیدیاں روڈ انڈر پاس پر تعمیراتی کام 6 کے بجائے 2.5 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل ہو رہا ہے۔ منصوبوں کی تکمیل سے شہر کے مصروف ترین پوائنٹس پر ٹریفک بہاؤ میں نمایاں بہتری آئے گی۔ محسن سپیڈ کے ساتھ عوام کی خدمت کا سفر تیز سے تیز تر۔ لاہور والوں کے لیے بڑی خوشخبری، بیدیاں روڈ، خالد بٹ چوک انڈر پاس، اکبر چوک، شاہدرہ فلائی اوورز پر کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ میگا پروجیکٹس رواں ماہ ٹریفک کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مسلسل دورے، ڈیلی مانیٹرنگ کا کمال، منصوبے ریکارڈ مدت میں مکمل ہو رہے ہیں۔ منصوبے پر تعمیراتی کام 4 اپریل کو شروع ہوا۔ کانٹریکٹ کے مطابق منصوبے 4 جنوری 2024 کو مکمل ہونا تھے۔ بیدیاں روڈ انڈر پاس 6 کے بجائے 2.5 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل ہو رہا ہے۔ کام کا آغاز 26 اگست کو ہوا۔ تکمیل کی آخری تاریخ آئندہ سال 26 فروری ہے۔ خالد بٹ چوک انڈر پاس 6 ماہ کے بجائے قریب 2 ماہ کے قلیل مدت میں مکمل ہوگا۔ کام کا آغاز 14 ستمبر کو ہوا۔ تکمیل کی آخری تاریخ آئندہ سال 10 مارچ ہے۔ اکبر چوک فلائی اوور منصوبہ 10 ماہ کے بجائے 6 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل ہوگا۔ منصوبے میں 2 فلائی اوور سمیت 10 یو ٹرن اور مولانا شوکت علی روڈ کی ری ماڈلنگ بھی شامل۔ اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کی ری ماڈلنگ کے دوران ایک درخت بھی نہیں کاٹا گیا۔ شاہدرہ فلائی اوور منصوبہ 10 ماہ کے بجائے 7.5 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل ہو رہا ہے۔ رواں سال ہونے والی ریکارڈ بارشوں کے باوجود منصوبوں کو مقررہ وقت سے قبل مکمل کیا جا رہا ہے۔ شہر کے مصروف ترین اہم پوائنٹس پر جاری یہ منصوبے ٹریفک بہاؤ میں نمایاں بہتری لائیں گے۔ ان میگا ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے یومیہ قریباً 8 لاکھ کے قریب گاڑیاں مستفید ہوں گی۔ ایندھن اور وقت کی مد میں کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ پنجاب کے دل میں اسموک کے ڈیرے، لاہور پوری طرح سے گرد و غبار اور آلودگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہر کا مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 171 ریکارڈ، پولو گراؤنڈ کینٹ میں 177، CIRP آفس 172،
सैयद मुरत्तब अली रोड 174, पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज THA फेज 5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 रिकॉर्ड किया गया। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, मास्क के इस्तेमाल, गैर ज़रूरी बाहर निकलने से मना कर दिया है। नैब तरामीम केस के 31 अक्टूबर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करती है। अदालती हुक्म की नकल अडियाला जेल में कैद चेयरमैन PTI को पहुंचाई जाए। अगर चेयरमैन PTI अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुपरिटेंडेंट इंतजामात करें। पाकिस्तान ने डक लुइस सिस्टम के तहत न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की जानिब से न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी गई है। सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात पाकिस्तान के अब रोशन हो चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग की गई थी और 402 रन का टारगेट न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गया था, जो कि पाकिस्तान की जानिब से चेस करने के लिए फ़खर जमान की जानिब से शानदार बैटिंग की गई, जबकि उनका साथ बाबर आजम ने दिया। बारिश की वजह से मैच पहले भी मुतासिर हुआ था, जिसकी वजह से ओवर्स को 41 ओवर तक कर दिया गया था और रन्स भी महदूद कर दिए गए थे। जिसके बाद दोबारा से मैच का आगाज हुआ तो फ़खर जमान की जानिब से शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया गया और दूसरी दफ़ा बारिश की जानिब से मैच मुतासिर हुआ और डक लुइस सिस्टम के तहत अब चूंकि टाइम ख़त्म हो चुका है तो पाकिस्तान को फातेह करार दे दिया गया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को इस मैच में शिकस्त दे दी है। डक लुइस सिस्टम के तहत पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात भी रोशन हो चुके हैं। 402 रन का टारगेट था जो कि न्यूजीलैंड की जानिब से 50 ओवर्स में दिया गया था, जिनमें मोहम्मद वसीम की जानिब से सबसे जो बेहतरीन बॉलिंग की गई, 3 विकेटें हासिल उन्होंने की थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, आपके वक्त के लिए बॉलिंग तो पाकिस्तान की जानिब से अच्छी नहीं की गई, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से और स्पेशली फ़खर जमान की जानिब से बैटिंग का मुजाहिरा किया गया वो काबिल तारीफ होगा ज़रूर। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो बॉलिंग की मायूस कारकर्दगी थी उसको फ़खर जमान ने अपनी जो बेहतरीन बैटिंग थी उसको धो दी है और मेरा ख्याल है कि अगर ये कहा जाए कि ये मैच फ़खर जमान और न्यूजीलैंड के दरमियान था तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली और इसमें एक इनिंग में उन्होंने 11 छक्के लगाकर पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया। तो मेरा ख्याल है कि जितनी इस इनिंग की तारीफ की जाए, जितना फ़खर की सेंचुरी की तारीफ की जाए उतना ही कम है और पाकिस्तान को उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में, जो कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में रहने के लिए बहुत ही जरूरी था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को पता से इम्कनात करवाया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ साहब आपके वक्त का।